معیشت کی بحالی کی جب گفتگو شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو ایف بی آر کی ریفارمز آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہمارا فلیگ شپ کام ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے بی کیٹیگری میں ڈالا, کچھ کو کرپٹ کیٹیگری میں ڈالا. ایک ریفارم کرنے کا آپ نے عمل شروع کیا کہ جو کرپٹ افسر ہیں ان کو اچھی پوسٹنگ نہیں دی جائے گی, جو اچھے افسر ہیں ان کو اچھی پوسٹنگ دی جائے گی. پھر ایک چیئرمین ایف بی آر یہ کام کر کے گھر چلے گئے, نئے چیئرمین ایف بی آر آ گئے. نتائج تو اچھے نہیں آئے ایف بی آر سے, اگر میں کہوں کہ ان ساری ریفارمز کے. مزمل صاحب, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو طے کر لینا چاہیے کہ کیا آج ہم جس موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں, تقریباً 1 سال حکومت کا اختتام ہونے کے لیے جا رہا ہے, کیا اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو دعوے کیے کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میرا خیال ہے اگر آپ معیشت کے کسی بھی طالب علم کو بلائیں گے تو وہ یہ ضرور آپ کو کہے گا کہ جی اگر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تو یقیناً حالات بہت بہتر ہیں. مہنگائی جو 40-50% پہ تھی آج 3% کے اندر آ گئی ہوئی ہے. آپ کے جو ذخائر ہیں, جو فورن کرنسی کے ذخائر ہیں, وہ اب 2 مہینے کی تقریباً کوریج کے اوپر آ گئے ہیں, جو چند ہفتوں کے رہ گئے تھے, اور جو ہر گلی محلے کے اندر گونج تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, آج وہ بہت حد تک تھم چکی ہوئی ہے. تو یقیناً بہتری آئی ہے. اب اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب نے اس بے استحکام سے جو ترقی کا سفر تھا, جو انہوں نے اپنا ہوم گرون ایجنڈا لانچ کیا, اس کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم اپنے وسائل کے اندر بڑھاوے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور اس کے اندر وسائل آپ جانتے ہیں اس کا بہت بڑا انحصار ایف بی آر کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کی اصلاحات کا پہلے دن سے شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کام شروع کیا. آپ جانتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے تقریباً $4-5 ملین کی گرانٹ, میں قرض کی بات نہیں کر رہا ہوں, گرانٹ ارینج کی گئی, جس کے بعد مکنزی جو دنیا کا بہت بڑا ایک کنسلٹنٹ ہے اس کو ایف بی آر کے اندر بیس کر دیا گیا تاکہ آپ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن آف دی آرگنائزیشن کر سکیں. یہ کسی بھی افسر کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ یہ معاملے کو طے کر سکے کہ جی اس کا ٹیکس کتنا دینا ہے, وہ ایک رول بیسڈ سسٹم کے مطابق نظام آگے چلے. اور آپ نے جو کہا کہ جی اس کے اندر شاید اس قسم کی کامیابی نہیں آئی جو ہم جس کی امید کر رہے تھے, میں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹارگٹ ہیں آپ یقیناً اسی کی پس منظر میں یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کچھ سلپیجز آ رہی ہیں. بٹ مزمل بھائی, میری آپ سے نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہے, پچھلا سال ریکارڈ اضافہ ایف بی آر نے ریونیوز کے اندر کیا, تقریباً 30-32% کا اضافہ کیا. یہ جو 6 مہینے اختتام ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر تقریباً 400 ارب کا ہم آئی ایم ایف کے ٹارگٹ سے پیچھے چل رہے ہیں, پر اس کے اندر بھی تقریباً 25% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ ان اٹ سیلف ایک چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. اور اگر آپ معیشت کے اندر جو ٹھہراؤ آیا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں گروتھ اس وقت تھوڑی سی سبڈیوڈ ہے, آپ جانتے ہیں مہنگائی تھوڑی سی کم ہے, تو ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اپنے معیشت کے ساتھ اس کا جو تناسب ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹریجیکٹری کے اوپر ہے. اسی لیے فائنانس منسٹر صاحب نے آپ جانتے ہیں آج بھی پروگرام کے اندر کہا, اور جو وہ ریسنٹلی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن اسلام آباد چیمبر میں ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ریویو اس مہینے ہونے جا رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اچھی پیش رفت کریں گے. نہیں, جب آپ کا 400 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ہے تو آئی ایم ایف آپ کا ریویو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا 400 ارب پورے کریں پھر اگلی قسط دیتے ہیں, یا آپ کو ویور مل جائے گا. مطلب ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے تو اگلی قسط نہیں لے پائیں گے. نہیں دیکھیں, وہ جو ٹارگٹ سیٹنگ تھی مزمل بھائی, اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے ازیوم کیا تھا 9-10% کی اس کے اندر مہنگائی ہوگی, اور اس کے بعد جو آپ کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً 3% کی ہوگی. اس کے اوپر آپ نے اٹونومس اپنی انکریز کو لوڈ کیا اور آپ نے کہا 40% سے وسائل بڑھیں گے. تو جب آپ کی مہنگائی کے اندر کمی آئی, جب آپ کی گروتھ سلو ہوئی, تو آپ کی معیشت کا حجم وہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے سوچا تھا. تو اس لیے اس حجم کا چھوٹے ہونے کی وجہ سے اگر آپ پرسنٹیج میں اپنا ٹارگٹ دیکھیں گے نا, جو 10.8% آف جی ڈی پی کا ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس کی وصولیوں کو حاصل کریں گے, وہ میٹ ہو گیا ہے. روپے کی ٹرمز کے اندر وہ گیپ آیا ہے. تو ہمیں امید ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو وجوہات ان کو بتائیں گے تو وہ ہمیں اس کے اوپر الاؤنس دیتے ہوئے اگلا یہ ریویو کلیئر کر دیں گے. نہیں, پر میں اس کے ایک اور طرح دیکھوں بھی, بہت 6 ماہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ نے سرپلس میں رکھا کیونکہ آپ نے امپورٹس کرٹیل رکھی, اور
रेमिटेंसेस भी आपकी बढ़ी और आपने अपनी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस से अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करके ट्रेड डेफिसिट को नहीं होने दिया, सरप्लस में रखा। लेकिन अब 2 माह से हम देख रहे हैं 5-6 बिलियन पे आप दोबारा इंपोर्ट लेके गए हैं, क्योंकि आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। जब आपने इंपोर्ट बंद रखी तो ग्रोथ गिर गई। अब जब आपकी ग्रोथ गिर गई है, आप उस शरह से तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो अब आप इंपोर्ट्स को 5-6 बिलियन पे दोबारा लेके जा रहे हैं। देखें मुज़म्मिल भाई, मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप मेरे से ज़्यादा हमारे जो इकोनॉमी के जो एक्टर्स हैं फ़र्क किस्म के, उनके साथ कनेक्टेड हैं। आप पिछले साल 1.5 साल के अंदर मुझे कोई एक बैंक से ये पता करवा दें कि हमने इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश की गई है। जब मईशत के अंदर स्लो डाउन आया, जब आपके इंटरेस्ट रेट्स आसमानों को छूने लग पड़े, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्टेल हो गई थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी वजह से और रेमिटेंस के बढ़ाव से और 10% एक्सपोर्ट के बढ़ाव से आपका करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर चला गया। तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है बात। और जो अब आप इंपोर्ट के अंदर जो इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, जो अब तकरीबन 700-800 मिलियन डॉलर से आपकी बढ़ी हुई है, अगर आप उसको 2-3 महीने पहले के लेवल से देखें तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा वो अराइज कहां से हो रही है। देखें उसमें 100-150 मिलियन डॉलर की तो कॉटन आ रही है, जो आप जानते हैं कि आपकी इंडस्ट्री को चलने के लिए दरकार है, क्योंकि आपकी कॉटन की जो फसल है वो बड़ी बुरी तरह से इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंपैक्टेड है। इसके अलावा तकरीबन 100-150 मिलियन डॉलर का आपका सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल का आपका आ रहा है, क्योंकि आप आगे रमज़ान की तैयारी के अंदर लोग अपनी आपके जो रोज़मर्रा की अशिया है उनका स्टॉक बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा दालों की कुछ इंपोर्ट हुई है। तो इस तरह से नहीं है कि हमने कोई चाबी दे के उन इंपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की है, ये पहले घटाया था। ये तो ओवरऑल मईशत की जब आप किबला और उसका डायरेक्शन ठीक करेंगे, ये चीज़ें खुद ब खुद ही अपनी फॉल इन प्लेस करती जाएंगी। पर अगर हमें ग्रोथ की तरफ जाना है तो मुज़म्मिल भाई गुजारिश ये, इन मसनूई चीज़ों से उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आपको देरपा इस्लाहात जो शहबाज शरीफ साहब अपने होम ग्रोन प्लान के मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो अपने मईशत के अंदर आप पैदावारी सलाहियत बढ़ा के आप मईशत का एक देरपा और एक जामे तरक्की के सफ़र के ऊपर डाल सकते हैं। वरना वही होगा जो पीछे 20-25 दफ़ा हो चुका है कि बूम एंड बस्ट साइकिल, आपने एक्सीलरेटर दबाया, डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो गए और मईशत मुंह के ऊपर गिर गई, जो इमरान खान साहब ने किया, जो पहले हुआ। तो आज कदरे मुख्तलिफ हम मईशत की किबला दुरुस्त करते हुए, सुधार करते हुए उसको एक सस्टेनेबल तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं। नहीं तो